70 سال ہو گئے ہندوستان کی آزادی کو، ہم سے زیادہ جلسے کسی قوم نے نہیں کیے ہوں گے، ہم سے زیادہ تقریریں کسی قوم نے نہیں کی ہوگی. ہم اپنا حساب کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنا حساب کیوں نہیں کرتے؟ حساب سے ڈرتے کیوں ہیں ہم؟ جب تک جو قوم حساب نہیں کرتی وہ آگے نہیں بڑھا کرتی ہے. آپ کو آگے بڑھنا ہے تو حساب لینا سیکھیے، حساب دینا سیکھیے، حساب پوچھنا سیکھیے. ایک حساب میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی کتنی ہوگی؟ چلیے میں کم بتاتا ہوں آپ کو، 20 کروڑ ہوگی، زیادہ ہی انشاءاللہ. میں 20 کروڑ بتا رہا ہوں. اس 20 کروڑ میں دوستو، میرے بھائیوں، میری دینی بہنوں، آپ کا بھائی آپ سے ایک سوال کر سکتا ہے؟ آپ مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں میں 5 وقتہ نمازی کتنے پرسنٹیج ہیں؟ کتنے پرسنٹ ہیں؟ آپ یقین مانیے میں نے یہ سوال بہت لوگوں سے کیا ہے. میں نے یہ سوال ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنے والوں سے کیا ہے، سڑک کے کنارے پھل بیچنے والوں سے کیا ہے، کلکتے کی سڑک پہ رکشہ چلانے والوں سے میں نے سوال کیا ہے. مجموعی طور پہ جو مجھے جواب ملا ہے اس کا ایک اوسط درجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں 5 وقتہ نمازی صرف 2% ہے. صرف 2%. جمعے کے نمازی 5% ہے، رمضان کے نمازی اس سے زیادہ ہے، الوداع کے نمازی اس سے زیادہ ہے، اور عید کے نمازی اس سے زیادہ ہے. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ 20 کروڑ مسلمانوں میں 2% نمازی مسلمان مسجد میں آتے ہیں. 98% مسلمان کہاں ہیں؟ سڑک پہ، بازار پہ، کلب میں، جوئے کے اڈوں میں، چائے کی دکانوں میں، ہوٹلوں میں. اللہ کی مدد کس پر آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ خدا کی نصرت کہاں گرے گی بتاؤ مجھے. اور یہ 2% نمازی ہندوستان میں کیوں ہیں؟ اس وقت آپ سوچیے، اس وقت جب ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان، 3.5 لاکھ مدرسے، 6 لاکھ مسجدیں، 4 لاکھ سے زیادہ علماء، اور پچھلے کم و بیش 150 سال سے تبلیغی جماعت گلی گلی گھوم رہی ہے. اتنا کرنے کے بعد بھی 2% نمازی. آخر ہم کر کیا رہے ہیں؟ آخر ہم کہاں ہیں؟ اب کب تک ہم شطرنج کی چال کے جواب کشتیوں سے دیتے رہیں گے؟ اگر ہم اپنے چال کو نہ بدلے، اپنے مزاج کو نہ بدلے، دوسروں کو سننے کا مزاج نہیں بنایا، اپنا حساب کرنا نہیں سیکھا، بدتمیزیاں بند نہیں کی، اور شرافت کو اختیار نہ کیا، تو دنیا آج نفرت کر رہی ہے، کل گلی گلی میں بھگائے گی، دوڑائے گی. اس دنیا کو نفرت اسلام سے نہیں ہے، اس دنیا کو نفرت مسلمانوں کے بیڈ کریکٹر سے ہے، مسلمانوں کی بدتمیزی سے ہے، مسلمانوں کی بدزبانی سے ہے. مجھے معاف کیجیے گا، میں سخت بول رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ کوئی شادی کا منڈپ نہیں جہاں میں گلے مل کر مبارکباد دوں. میری قوم بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہے، قوم کے ہزاروں جنازے تیار ہیں. میں محبت کی باتیں، سہلانے کی باتیں، چودھریوں کو سمجھانے کی باتیں، مالداروں کی خوشامد پسندی کی باتیں میں نہیں کر سکتا. جو قوم، اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ جھوپڑی میں رہنے والوں سے لے کر محلوں میں جینے والے مسلمان سب کے کیریکٹر ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. کیریکٹر کی سٹائل الگ ہے. غریب جھوپڑیوں میں اور سڑک پہ بیٹھ کے بدتمیزی کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اور مالدار کمروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ سے برائیوں کا بازار گرم کر رہا ہے. دنیا میں ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا. اب اسٹیج کے پہلوان نہیں، اب جلسوں کے پہلوان بن کر رت جگہ نہ کیجیے. اگر کرنا ہے تو مسلک کے دلالوں کی زبانیں کھینچ لیجیے. آپ اگر کرنا ہے تو مسلک کے نام پر جیب بھرنے والے مکار دلالوں کو اس قوم سے روکیے، اس قوم کو بچا لیجیے. میرے بھائیوں، آج اگر حال یہ ہے تو ہمارے اور آپ کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے آنے والی نسلیں کہاں جائیں گی؟ میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، آنے والی نسلوں کو بچا لیجیے. ہم سے پہلے جو گزرے ہیں، اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن انہوں نے کام کیا. انہوں نے یونیورسٹی نہیں بنائی، انہوں نے تاج محل بنایا. اگر وہ یونیورسٹی بنا کے دیے ہوتے، بے شک اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو، بزرگوں کو، کہ جنہوں نے مدارس قائم کر دیا. کم از کم آج ہمارے چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی اور زبان پہ اللہ کا نام تو باقی ہے. بے شک ہم اپنے بزرگوں کے قدردان ہیں، ان کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں.